السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل سے یہ خبر عام ہو رہی ہے کہ ضلع آصف آباد کے چنور مقام پر دہشت گردوں نے اپنی بربریت کا وہاں پر ننگا ناچ دکھایا۔ مسجد میں گھس کر مسجد کی بے حرمتی کی، قرآن مجید کی بے حرمتی کی، قرآن مجید کو پھاڑ دیا گیا، جانمازوں کو جلا دیا گیا اور گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور لوگوں کو گھروں میں گھس کر جو نہ مارا گیا۔ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ جو بلند بانگ دعوے کرنے والے کہ ریونت ریڈی سرکار سیکولر سرکار ہے، تو کہاں ہے صاحب آپ سیکولر؟ آپ کی محکمہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ لین آرڈر کیا کر رہا ہے؟ جبکہ آپ وزارت داخلہ کا قلمدان آپ کے پاس ہے اور چیف منسٹر بھی آپ ہی ہے، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے اسٹیٹ میں؟ جبکہ اس فساد کو جو موضوع بنایا گیا ہے، جو نشانہ بنایا گیا ہے، ایک اوباش قسم کے لڑکے کو بنیاد بنائی گئی اور اس لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب اس کے بعد ایک اوباش قسم کے لڑکے کی ہوئی جرم کو کیا تمام مسلمانوں کے اوپر ڈال کر نقصان پہنچانا چاہیے؟ اور تو کیا ہمارے اسٹیٹ کی انٹیلیجنس کو کیا اس کی اطلاع نہیں ہے؟ ہاں، کیا ہو کیا رہا ہے بھائی ہمارے اسٹیٹ میں؟ اور ہمارے ناظرین کو میں یاد دلاتا چلوں، یہ چنور میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ الیکشن سے پہلے بھی وہاں پر جو نا یہ حادثہ ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ علاقہ حساس نوعیت کا ہے، یہ بات سب کے علم میں ہے، تو پھر وہاں کی پولیس اور ہمارے ڈی جی پی صاحب ڈائریکٹر جنرل آف پولیس تلنگانہ آخر کیا کر رہے تھے؟ اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب جو چیف منسٹر بھی ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ اس حساس علاقے میں جب ایک واقعہ ہوا تھا، ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اوباش لڑکا جو کام کیا وہ اچھا کیا، غلط کیا، اس کو سزا ملنا چاہیے اور اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو یہ بے قصور مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، الیکشن سے پہلے بھی اس مقام پر ہوا۔ اور ہمارے ناظرین کو میں یاد دلاتا چلوں، یہ نام نہاد سیکولر کانگریس سرکار جب سے اقتدار سنبھالی ہے، اس تاریخ سے ہمارے تلنگانہ میں فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو ثبوت کے ساتھ یاد دلاتا ہوں، کوڑنگل جو چیف منسٹر صاحب کا حلقہ اسمبلی ہے، وہاں پر مساجد پر بھگوا جھنڈے لہرائے گئے، وہاں پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر مسلمانوں کے خلاف جو نا نعرے لگائے گئے، کوڑنگل میں چیف منسٹر صاحب کے حلقے میں۔ اور پھر اس کے بعد چنگی چلے میں مسجد کے سامنے مصلیوں کو نشانہ بنایا گیا، مسجد کے قریب ہی جو ہے نا وہ بونالوں کا جلوس جو ہے نا نکالا گیا، یہ چنگی چلے میں۔ اور اس کے بعد پھر نمبر 4 پر آتا ہے میدک کا فساد، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ تلنگانہ میں عید قربان کے موقع پر قانون کے رکھوالے گھروں میں سے آ کر جو نا جانوروں کو کھینچ لے کے گئے تھے۔ یہ ریونت ریڈی سرکار کے دور کی بات بول رہا ہوں آپ کو، پہلے کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ریونت ریڈی سرکار کے دور میں چلکور
مسجد जागीरदार शहीद की गई, आज तक वो खातियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और फिर रक्षापुरम में एक पागल की एक हरकत पर उसको ना सिर्फ गिरफ्तार कर दिया गया, उसके ऊपर संगीन दफा कांग्रेस सरकार। और आगे सुनिए आप, ये रेवंत रेड्डी सरकार के दौर में भैंसे में फसाद हुआ। और अभी हाल ही में वनपर्ती में मुस्लिम बच्चियों को जो वहाँ के स्कूल में इंतज़ामिया की इजाज़त से नमाज अदा कर रहे थे, तो वहाँ पर घुसकर उन लड़कियों का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। सिर्फ नाम को FIR दर्ज की गई, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेवंत रेड्डी ने जो अपनी हुकूमत में तेलंगाना के लिए जो गीत तैयार किया है, उसमें इन्होंने लफ्ज़ भाग्यनगर का इस्तेमाल किया है। अरे वो कांग्रेस के चमचों, रेवंत रेड्डी के खसीदे पढ़ने वालों, हाँ, मुंह में क्या हो गया तुम लोगों के? क्यों वो गीत नहीं सुने? कभी तुम्हारे जो है ना उसके खिलाफ एहतजाज करे, तुम लोग भाग्यनगर कब से हो गया ये? और ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर के सामने, ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर बनाया तो है ये, हाँ, कोई जो ना दहशतगर्द तंजीम नहीं बनाई। ये सेकुलर चीफ मिनिस्टर की कारस्तानी है ये, जो भाग्यनगर जो ना लिखा गया है उसके अंदर। क्यों ये पूछने को नहीं हुआ? और थोड़े हमारे बेनाम जिनको ख़रीदा भी नहीं, वो पट्टा डाल लेके जो है ना बड़ी वफादारी निकालने की, बड़ी वफादारी बताने की कोशिश करते, हाँ, बड़ी वफादारी। अरे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है रे, 2 टके के है तुम्हारे को कोई नहीं पूछता, हाँ, कोई नहीं पूछता, हाँ। अरे हुकूमत का हम गल्ला पकड़े तो इनको फड़फड़ाहट होती, इनको तकलीफ होती, झट निकल के बोलते हम कुत्ते हैं, हम पट्टा डाल लिए, जबकि कुत्ता भी नहीं पूछता तुम्हारा कुत्ता भी नहीं पूछता। चाहे नाम कुछ भी रख लो, अब्दुल गफूर, अब्दुल जब्बार, ईसा, मूसा, यहया, फलाना, कुछ भी रख लो नाम, लेकिन तुम्हारा ईमान हलक से उतरा हुआ नहीं है। क्यों ये नहीं दिख रहा? ये याद नहीं, ये सामने नहीं है, ये हकीकत, हाँ। ज़मीर मर गया, ईमान ख़त्म हो गया, इसके बारे में पूछने के वजह से ज़बान गुंग हो गई, और बड़ी जो ना ताइट के वजह से निकल जाते। कहाँ हैं हमारे, कहाँ हैं साहेब? मुसलमानों, KCR को पहचानो। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? ये मस्जिद की बेहुरमती हुई, अब ज़बान बंद कहीं को है आपकी। मस्जिद शहीद हुई, अब ज़बान बंद कहीं को है आपकी। हमारे बच्चों के वीडियो निकाल कर वायरल किए गए, ज़बान कहीं को बंद हुई आपकी। वो कांग्रेस के मुसलमान कायदीन, मैं तुम्हारे से बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ज़मीर मर गया। चिलकुर की मस्जिद क्या हुई? तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगी क़यामत के दिन, और यहाँ दुनिया में भी बचने वाले नहीं हैं। आज जो है ना थोड़ी हुकूमत हाथ को आई, दंडाना लेते फिर नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। ये मुसलमानों की दिलों की बद्दुआएं जो है ना तुमको खाली जाने वाली नहीं है। ये 8 महीने की सरकार में ये 10 वाक़यात हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज मुसलमानों से जो वादा किया गया है वो भी ख़त्म हो गया। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देते बोले थे, कहाँ हैं साहेब? हाँ, वो बेचारे औरतों को जो ना धोखा दे दिए, 4-4 हज़ार रुपये देंगे, कहाँ हैं? गैस सिलेंडर 500 रुपये देंगे, कहाँ हैं? हाँ, नौजवानों को जो है ना फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन दिया जाएगा, कहाँ हैं? तुम्हारा उर्दू एकेडमी का चेयरमैन जो ना सीट पे बैठते ही नहीं मौसूफ, हाँ, बराए नाम लाके जो ना थोप दिए, क्या बोले तो रखे हम। तो कौन से महाज पे जो ना मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं। अब तो क्या अब हम ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस के नाम पे यहाँ पर RSS का एजेंडा चल रहा है, जो मसाजिद पे अटैक हो रहा है, हाँ,
ایک پاگل کے اوپر سنگین الزامات لگائے جاتے، جبکہ مکہ مسجد میں گھس کر نمازیوں میں گھس جاتے، ان کو پاگل ہے بول کے چھوڑ دیتے آپ۔ واہ کیا انصاف ہے صاحب، آپ کے انصاف کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اور چنور کا جو شرمناک واقعہ ہوا ہے، یہاں سے کانگریس سرکار کی سیکولرزم کی خلائی کھل گئی ہے۔ ریونت ریڈی سرکار کے چہرے پہ سے سیکولرزم کا نقاب اتر چکا ہے، اب ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے، مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اور دیکھو آپ، کل سے ننگا ناچ ہو رہا، کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اب گرفتاری بھی جو نا کرتے ہیں تو فوری ضمانت مل جاتی، فوری ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ اگر وہی کوئی جو ہے نا مائنارٹی طبقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا سنگین دفعات لگا کر اندر ڈال دیتے، ایک پاگل کو نہیں چھوڑے، ایک پاگل کو جو ہے نا نہیں چھوڑے۔ اور وہاں پر اس کو ایک ایشو بنا دیا گیا، وہاں پر بھی سرکار تماشائی بنی رہی۔ تو کیا سرکار اتنی مجبور ہے کہ چند مٹھی بھر دہشت گردوں سے، فرقہ پرستوں سے یہ سرکار مقابلہ نہیں کر سکتی؟ یا درے پردہ ان کو سامنے رکھ کے سرکار خود یہ کرنا چاہتی ہے؟ کانگریس کے مسلمان قائدین، اس میرے جملے کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ کتنے دن رہیں گے تم، کتنے دن رہیں گے؟ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، مالک حقیقی کو جواب دینا ہے۔ ارے جو ایمان سے خالی ہے وہ تو خالی ہے، لیکن تم تو ایمان کا دم بھرتے ہو، ہاں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور مسلمانوں پر یہ 8 مہینے میں اتنے ظلم ہوئے ہیں، لیکن کوئی مسلمان قائد جو نا اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ شرم کی بات ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہوئی بھائی، کیا ضرورت ہے؟ مرتے حکومت میں ہوتا ایسا، اور وہی KCR کے دور میں ہوتا، سیکریٹریٹ میں گھس جاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کتنے پکارے کرتے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک صاحب جو بولتے تھے مسلمانوں ریونت ریڈی کو مسلمانوں KCR کو پہچانو، وہ اسمبلی الیکشن سے پہلے اویسی ہاسپٹل میں جو نماز گاہ تھی، ہاں یاد دلا رہا ہوں صاحب، کیونکہ مسجد کا مسئلہ ہے، کہاں ہے تمہارا ایمان؟ وہ نماز گاہ تھی تو آپ نے ویڈیو پر ویڈیو بنایا اور کہا کہ اویسی ہاسپٹل میں سے مسجد کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ وہ مسجد تھی نہیں۔ ہاسپٹل کے ایک حصے میں وہاں پر مریضوں کو، تیمارداروں کو، ڈاکٹروں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ رکھی گئی تھی، اور اس کو وہاں سے محفوظ مقام پر دوسری جگہ شفٹ کیا گیا۔ تو آپ واویلا مچائے تھے کہ اویسی ہاسپٹل میں سے اسد الدین اویسی نے مسجد کو شہید کر دیا، مسجد کو شہید کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ مسلمانوں KCR کو پہچانو بولنے والے، اب تمہارا ایمان کہاں گیا؟ جاگیردار مسجد شہید ہو گئے، شرم نہیں ہے تمہارے کو؟ ہاں، چنور کی جامع مسجد کے اوپر جو ننگا ناچ کیا گیا، شرم نہیں ہے تمہارے کو؟ اگر رائی کے دانے کے برابر شرم ہے تو کل اپنے استعفیٰ کا اعلان کرو۔ تم کانگریس کی رکنیت سے دستبردار ہو جاؤ۔ پورے مسلمانوں کو میں للکار رہا ہوں، تمہارے غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ رہا ہوں میں۔ تمہارے غیرت ایمانی اگر ہے تو تم اجتماعی طور پر یہ سرکار سے جو نا تم ریزولوشن ان کے منہ پہ ماریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، مگر توقع تو نہیں ہے، توقع کو نہیں ہے، کیونکہ تمہارے کو یہ دنیا میں ہے، تمہارے واسطے سب کچھ، اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ شر پسند عناصر یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو نا جوش میں آ جائیں، ہم کوئی ایسا کام کریں تاکہ ان کو ننگا ناچ کرنے کا موقع مل جائے۔ قطعی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، دیکھنا ہے قانون اپنا کام کیسا کرتا ہے۔ ہاں، کتنے حکومت کو برخاست کرے، یاد ہے نا؟ تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان کا بھی وقت لے گا، ضروری نہیں ہے 5 سال تک رہنا۔ میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جتنے کانگریس میں مسلمان ہیں نا وہ بھی تیار ہو قدرت کی لاٹھی کی بے آواز سزا کے لیے۔ ہاں یاد رکھو، اور ضروری نہیں ہے
کہ ریونت ریڈی سرکار 5 سال مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کریں گا، یہ دھول چاٹیں گے، یہ دھول چاٹیں گے، اس کے بعد ان کو پھر کبھی کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ تو شر انگیزوں کی شر سے ہم کو اچھلنا نہیں ہے، وہ ہم کو اشتعال میں لانے کی کوشش کریں گے، اور ہم کو جو نا ٹارگٹ بنا دستی ہمارا ریڑھ کی ہڈی ہے، ہر شہری کو اس کی پابندی کرنا چاہیے قانون سے۔ ہاں، ہم یہ مطالبہ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے کہ قانون اپنا کام کرے اور خاطیوں کو گرفتار کرے، ان کو سزا دی جائے، لیکن کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور جو ہے نا شر پسندوں کے حوصلوں کو بلند نہیں کرنا، ان کو موقع نہیں دینا۔ یہ تمام مسلمانوں کا بالخصوص نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ اشتعال میں مت آئیے، اور قانونی کارروائی جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے، قانونی لڑائی لڑیے، عدالت کی لڑائی لڑیے آپ، مگر قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ صبر و تحمل سے رہیے، اللہ تعالی ہمارے لیے بہترین راستہ ہم کو ضرور فراہم کرے گا۔